بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا متعال کا انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں غفلتوں سے، جہالتوں سے، نادانیوں سے حفظ فرمایا. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت نصیب فرمائی، محبت نصیب فرمائی، ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ سلسلہ مجالس آج یہاں اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ آپ دوسری جگہوں کے اوپر پہلے بھی مشغول تھے، بعد میں بھی مشغول رہیں گے. اللہ کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کے لمحات سید الشہداء کے نام پر رکھنے کی سعادت دی، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء اور اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی پرچم عزا کی سربلندی میں مشغول ہے اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو جہاں بھی وقت کے امام کے انتظار میں مشغول ہے، کوششیں کر رہے ہیں، خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدایا ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، اور ان مجالس عزا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے جن حقائق کو ہمارے سامنے آشکار کیا، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں عرض کرتا ہوں بار بار، کہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے. ہم جسم دیکھ سکتے تھے، جسم کے حالات کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم روح کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے تھے. ہم دنیا کو دیکھ سکتے تھے، دنیا کے پیچھے جو کچھ ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے. مثال کے طور پر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ نورانیت کیا ہوتی، معنویت کیا ہوتی. اگر ایک عمل کو ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو ایک عمل ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کے نزدیک اتنا قبول ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہے. کوئی اور عمل شبیہ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں دم نہیں ہوتا، اس میں طاقت نہیں ہوتی. یہ جو عید الاضحیٰ پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. لاکھوں جانور قربان ہو رہے ہیں. میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ لاکھوں جانور جو اس وقت عید الاضحیٰ میں قربان ہو رہے ہیں، اس کا 10% بھی قبول ہو رہا ہوتا تو معاشرے میں کسی کو مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے تھا. قربانی کا مقصد کیا تھا؟
اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ہم خدا کے سامنے جانور کو قربان کریں تاکہ اس کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں، خدا سے وعدہ کریں کہ اے خدایا آج تیری راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، کل ضرورت پڑی تو اپنا خون بہائیں گے، یہ وعدے تھے اس کے پیچھے۔ تو اگر ان وعدوں کے ساتھ وہ قربانی ہو رہی ہوتی تو بھائی اتنے سالوں سے لاکھوں لوگ قربان ہو رہے ہیں، لاکھوں جانور قربان ہو رہے ہیں، یہاں تو سب لوگوں کو اللہ والا ہو جانا چاہیے تھا، اولیاء الہی ہو جانا چاہیے تھا۔ یا مثلا یہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ مثلا روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ہدف ہوتا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس کے اندر کنٹرول نصیب ہو۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے، خمس دیا جاتا ہے تاکہ مال پاک و پاکیزہ ہو جائے، انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ اب سوچئے کہ ایک معاشرے کے اندر لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کروڑوں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اربوں روپیہ خمس اور زکوٰۃ میں جا رہا ہے، اور مادی پرستی ختم نہیں ہو رہی، نفس پرستی ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے اعمال ہم لوگ رسماً انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کی روحانی گہرائی تھی، معنوی گہرائی تھی جو اہل بیت ایسی دعاؤں کے اندر بیان کرتے ہیں، اس روحانی معنوی گہرائی سے ہم محروم ہیں۔ اللہ کا ایک کرم ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ دعائیں باقی رہ گئی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم کسی ایسے فرقے میں ہوتے جس کے اندر اہل بیت کی یہ دعائیں نہ ہوتی، یہ مکالمات نہ ہوتے، یہ ہدایتیں نہ ہوتی، تو ہم سمجھ رہے ہوتے کہ جو ہے یہی صحیح ہے۔ ابھی تو یہ دعائیں ہیں ہمارے پاس، تو ہم اٹھائیں دعاؤں کو دیکھیں اور اپنے آپ سے معاشرے سے مقایسہ کریں، ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم مثلاً یہ سوچتے ہیں کہ چلو دعا پڑھتے ہیں، دعا کے راستے پہ چلیں گے تاکہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے۔ یہی کام ہے جو اس پورے عشرے میں کیا گیا، کہ ہمیں معلوم ہے معاشرے میں خرابیاں ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر خرابیاں ہیں، لیکن ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے یہ جو دعا ہے نہ، یہ دعا ایسی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سن لیا معاملہ ختم ہو گیا، ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا معاملہ ختم ہو گیا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ نہ میں اور آپ اتنے کمپیوٹرز ہیں کہ ایک دفعہ سن لیا تو ہمارے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا، اور نہ ہم غفلت سے اتنے بچے ہوئے ہیں کہ آج سنیں اور کل غافل نہ ہوں، نہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ مفہوم عمیق ہے، ایک دفعہ سننا کافی نہیں ہوتا ہے، اور غفلت بھی آتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ طالب علم بہت دہراتے ہیں اس جملے کو، تو کہتے ہیں الدرس حرف والتکرار الف۔ درس، انسان ایک دفعہ ایک درس سنے، یہ ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو تکرار کرے تو وہ 1000 ہو جاتا ہے، ایک سے بڑھ کے 1000 ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق میری اور آپ کی زندگی میں کچھ اثر لے کر آئے۔ قطعاً یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ وقت کے بعد مکارم الاخلاق کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سوچیں، اور یہ سوچیں کہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں کیسے لے کر آنا۔ چونکہ میں نے عرض کیا یہ تینوں خطرات ہمارے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو آپ کے دلوں میں مولا چوتھے امام کے لیے ہے، دعائے مکارم الاخلاق پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، اس میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ بھئی آپ زیارتیں جو کرتے ہیں، جب مثال کے طور پر نماز پڑھ لی آپ نے، زیارت کی، مجلس ہو گئی، اس کے بعد زیارت کی، تو بعض اوقات ان زیارتوں کے اوپر بھی ہم محنت کر سکتے ہیں، ان زیارتوں سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جب آپ وقت لگا ہی رہے ہیں تو اس کو پروڈکٹیو بنائیں۔
اس سے اثر لیں، اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ حاصل کریں۔ تو میں ایک دو جملے زیارت کے سلسلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ جب آپ زیارت پڑھ رہے ہوں پہلا کام یہ کریں، سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، چونکہ آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اچھا ایک دو پوائنٹ جو میرے ذہن میں ہیں دہرانے چاہیے وہ دہرا دیتا ہوں۔ زیارت پڑھتے وقت سب سے اہم کام یہ کریں، جس امام کی معصوم کی زیارت پڑھ رہے ہیں آپ سوچیں وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو کیسے دل میں سوچنا چاہیے۔ جیسے آپ نے یہ سوچا، اگر یہ نہیں سوچا نا تو پھر یہ کیا کہتے ہیں عربی میں لقلقۂ زبان، بس یہ زبان ہلتی ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے اس میں، دم نہیں ہے، پھر طاقت نہیں ہے اس میں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچ لیا امام سامنے کھڑے ہیں، اب آپ کی زیارت ہے صحیح زیارت۔ ساری زیارتیں جو ابھی آپ پڑھتے ہیں، مثلا زیارت وارثہ ہے، ابھی نماز کے مجلس کے بعد زیارت پڑھی، جتنی بھی زیارت آپ پڑھتے ہیں نا یہ سب خطاب ہیں، السلام علیکہ، آپ پر میرا سلام ہو، غائب نہیں ہے، یہ خطاب ہیں سارے۔ خطاب کا مطلب کیا ہے؟ سامنے ہیں، آپ نے ہی سوچنا ہے، ورنہ زیارت پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ زیارت کا مطلب یہی کہ بھئی آپ نے سامنے سوچا ہے۔ زیارت تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں ملاقات کے معنی میں ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایک ملاقات کی ہے، تو ملاقات جب آپ سامنے سوچیں گے نہیں تو ملاقات کیسے ہوگی؟ سوچیں تو صحیح کم از کم۔ اچھا اب آپ یہ زیارت پڑھ رہے ہیں تو فرض کر لیجئے، ویسے تو ہمارے یہاں جو معمولاً رائج ہے وہ یہ کہ پہلے سید الشہداء کی طرف کر کے زیارت پڑھتے ہیں لوگ، جو سب سے کم پڑھتے ہیں، پھر مولا 8ویں امام کی طرف کرتے ہیں، پھر واقعی امام کی طرف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تمام معصومین کی طرف زیارت کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، اچھی بات ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے مولا چوتھے امام کی زیارت کو اپنے ذہن میں سوچیں، امام سے یہ درخواست کرتے چلے جائیں کہ مولا آپ کی دعا کچھ کان میں پڑی تھی، اس کو میری روح تک اتار، اس کو میری جان تک اتار۔ امام سے التجا کریں، امام سے درخواست کریں۔ ویسے بھی ائمہ بقی کی زیارت مظلوم ہے، کیوں نہیں کرتے ائمہ بقی کی زیارت؟ ان کے تو نشان کے پیچھے بھی دشمن پڑے ہوئے ہیں، وہ تو زیارت کر لینی چاہیے۔ مثلا دن میں کم سے کم، ابھی آپ مثلا فرض کریں مولانا ہم ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے، ہر مجلس کے بعد نہیں کر سکتے، کسی ایک نماز کے بعد ایسا کر لو کہ 4 معصومین کی زیارت ہو جائے۔ کوئی ایک نماز کے بعد ایسی زیارت رکھ، فجر کے بعد رکھ لیں، نسبتاً مثلا رش کم ہو، عشاء کے بعد رکھ لیں، کوئی ایک نماز کے بعد مجلس کے بعد ایسا کرنے زیارت 4 معصومین کی ہو جائے گا۔ نبی خدا سے شروع کریں، مولا امیر المومنین بی بی، ایک ایک جملہ کہنا ہے نا، توجہ دینی ہے، ایک ایک جملہ کہنا ہے، سلام کرنا ہے۔ ایک سلام قبول ہو گیا ایک دفعہ، پھر الحمدللہ کافی ہے۔ اسی میں جب ائمہ بقی کی زیارت کرنے لگیں، مولا چوتھے امام کا نام لیں، ایک التجا کرنا ہے، مولا آپ کی دعا ہمارے دلوں میں اترے کسی طرح۔ یہ ہمیں یہ کنیکشن چاہیے، ہمیں یہ رابطہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ سوچو، ہم لوگ ایک مصیبت سے گزر رہے ہیں، اگر ہم احساس کریں نا، صحیح احساس کریں تو ہم معنویت کے کرائسس سے گزر رہے ہیں، معنویت کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی ایک دفعہ پانی کا کرائسس آتا ہے، کیا مطلب؟ پانی نہیں ہے، لوگ پانی چاہتے ہیں، پانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ فلاں چیز کا کرائسس آتا ہے، چاہتے نہیں ہیں۔ ابھی کس وقت کس چیز کا کرائسس ہے؟ اگر صحیح پوچھو نا، غیبت ہے، معنویت کا کرائسس۔ کیوں؟ جو سورس ہے معنویت کی وہ غیب میں ہے۔ لوگوں نے اس پہ محنت کی ہے کہ بھائی ائمہ اطہار جب ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، چاہے حکومت ان کی نہیں تھی، لوگ ان کی قدر نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں تھا ان کی طرف ظاہری طور پر، لیکن ان کے وجود کی برکتیں مسلمانوں کو مل رہی تھیں، جبکہ وہ مسلمان ان پہ ظلم کر رہے تھے۔ جب تک اہل بیت ظاہری طور پر روئے زمین پہ تشریف فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت ختم نہیں ہوئی ہے، ان کی شان و شوکت میں کمی نہیں آئی، جبکہ حاکم دشمن تھے، پھر بھی خدا ان کے وجود مقدس کے صدقے میں مسلمانوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اب یہ دور ہے، یہ کیا دور ہے؟ یہ دور ہے معنویت کے زوال کا دور۔ ہر طرف زوال آیا ہوا ہے، ایسی ایسی برائیاں آئی ہوئی ہیں دنیا کے اندر جو تاریخ بشری میں نہیں آتی تھیں۔ یہ جو آج کل آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو شاید لگے کہ بھئی یہ روٹین ہے، چونکہ آپ نے شاید تاریخ نہ پڑھی ہو، ہسٹری نہ پڑھی ہو۔ ہمارے جو بچے ابھی مثلا
20 سال 25 سال 30 سال کی عمر میں یہ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ گناہ ہمیشہ سے تھے دنیا میں. نہیں بھائی، یہ 50 سال پہلے تک بھی اتنے بڑے گناہ تھے کہ کوئی اس کا نام لیتا تھا تو اس کو معاشرے سے بھگا دیا جاتا تھا. اب یہ عزت کا معیار بن گئے ہیں. یہ جو فسق و فجور و فحشاء آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے. ان کے معاشروں میں بھی 70-80 سال پہلے یہ فسق تھا، فجور تھا. ہاتھ نہیں، اس کو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اس کے اوپر، جو آج اس وقت عزت کا معیار بنا ہوا ہے. مثلا جب وہ اسٹینڈرڈز بناتے ہیں نا کون سے ملک ترقی یافتہ ہیں، تو اس میں ایک اسٹینڈرڈ اس گناہ کو دیتے ہیں کہ یہ جس ملک میں یہ قانون ہو وہ ترقی یافتہ ہے. 50 70 80 سال پہلے خود اپنے ان سائنٹسٹ کو اور جرنلز کو تمغہ نہیں دیتے تھے جس کے اندر یہ برائی ہو. ابھی سب گھوم گیا. اس وقت کی مسئلے ہیں یہ، ہم اس مشکل سے گزر رہے ہیں. اب اگر یہ جو کرائسس آیا ہوا ہے معنویت کا، معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو خدا سے دور کرے یہ لوگوں میں ڈال دے. یہ شیطان کا کام ہے، ہر چیز جو خدا سے دور کرے. اچھا ہم سب کو معلوم ہے حرام، رزق حرام خدا سے دور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. تو شیطان ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ قطعاً ڈالے گا. جو حلال بھی کما رہا ہو اس کو بھی کچھ ایسے راستے سکھائے گا کہ اس کا حلال بھی حرام بنے. اب معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کروں گا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دوں. مورخین نے جائزہ لیا کہ وہ 10 شقی القلب جنہوں نے سید الشہداء کے لاشوں کو پامال کیا، یہ بدبخت کون تھے؟ سب والد زنا ہیں، سب حرام ہیں. شیطان یہ پھیلائے گا یا نہیں پھیلائے گا؟ پھیلائے گا. کیسے پھیلائے گا؟ اسی عادتوں کے ذریعے سے، اسی نظام کے ذریعے سے. اب دیکھو کہاں تک پہنچا دیا. یہ چند سال پہلے نہیں تھا. مثلا چند سال پہلے کہ میرا مطلب ہے 100 سال 80 سال 90 سال پہلے چلے جاؤ، اس طرح نہیں تھا. شیطان کامیاب ہوا ہے. اب یہ ایک ایسی جگہ پر آ گیا ہے، اب سسٹینیبل نہیں ہے، بچ نہیں سکتا یہ. اب اس نے ختم ہونا ہے. آپ اس دور میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے آپ کے جوان اس دور میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ معمولاً بچوں کو، اب بچوں کو بھی کیا بتایا گیا ہے؟ یہی ترقی ہے، یہی سویلائزیشن ہے. تو ہمارا بچہ جو ذرا سا یونیورسٹیز جائے گا، ڈسکشنز کرے گا، بات چیت کرے گا ادھر ادھر، وہ آ کر ہم سے پوچھے گا اس میں برائی کیا ہے، کیوں ایسا ہے، اس کو ہم منع کیوں کر رہے ہیں. ابھی یہی اگر 90 سال پہلے ان کے معاشرے میں جاتا تو کوئی نہیں بولتا اس کو. اب پوری دنیا بول رہی ہے، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. اور سامنے کچھ چیزیں آپ کے آئیں گی، کچھ چیزیں نہیں آئیں گی. میں نے عرض کیا اصل پیچھے جا کے کیا ہے؟ اصل پیچھے شیطان کا نظام ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کا مقابلے میں خدا کا نظام ہے. شیطان فسق و فجور پھیلائے گا، فحشاء پھیلائے گا، لالچ دے گا، خوف پھیلائے گا. اس کے مقابلے میں خدا کا نظام کیا کرے گا؟ خدا کا نظام معنویت پھیلائے گا، اہل بیت پہ توجہ پھیلائے گا. اب آپ بولو روز کا آپ کا مقابلہ یہی ہے، روز کا مقابلہ یہی ہے. اور یہ جو ہمارے اجداد نے کام کیا کہ ہمارے درمیان ان سنتوں کو باقی رکھا جیسے زیارت ہے، یہ اس اٹیچمنٹ کو اہل بیت سے بنانے کے لیے معرکہ کیا ہے. کمال کر دیا. یہ 1984 میں ایران گیا جب طالب علم بن کے، تو ہم نے احساس کیا کہ بھائی ہمارے ہاں تو اتنی پابندی سے زیارت پڑھتے ہیں، ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد. وہاں زیارت ہے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں نماز کے بعد. اس زمانے میں نماز کے بعد، مجلس کے بعد زیارت ہی نہیں ہے. تو ہم سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہاں پہ بہتر ہے، وہاں پہ صحیح ہے. اب باقی معاملوں میں ہم پیچھے، پاکستانی معاشرہ پیچھے، باقی معاملوں میں وہ لوگ آگے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے اجداد نے کچھ محنتیں کی ہیں. اب ان ایرانیوں کو بھی یاد آیا کہ نہیں یہ کام صحیح ہے. اب وہ واپس آئے اس بات کے اوپر کہ نہیں زیارتیں کرنی ہیں. اب ہر نماز کے بعد، جمعے کی نماز، فلاں نماز، جماعتوں کے بعد زیارت کرتے ہیں، باقاعدہ زیارت کرتے ہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا.
اب ان کو بھی عقل میں آیا تو بھائی الحمدللہ آپ کے اوپر تو ایک احسان ہو گیا نا کہ آپ کے اجداد نے محنت کی آپ کے ساتھ، آپ کی سنتوں کو باقی رکھا، ضائع نہیں ہونے دیا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر تعداد کم ہوتی ہے نا تو لوگ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اپنی چیز کے اوپر، کیونکہ وہ ایران میں اکثریت میں تھے تو وہ اتنے سینسیٹیو نہیں بنے، لیکن ہم لوگوں کے اقلیت میں تھے تو ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا چینج کریں گے تو ہم کولیپس کر جائیں گے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس خاطر انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بچا کے رکھو، تو اچھا ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں، اس میں زندگی ڈالیں، اس میں طاقت ڈالیں، زیارتوں کو توجہ سے پڑھیں، اہل بیت سے کنیکشن بنائیں، اپنا رابطہ بنائیں۔ اب اگر کوئی یہ ہمارا بچہ جوان بڑا یہ کام سوچ لے کہ بھائی میں نے زیارتوں کو توجہ سے پڑھنا ہے، اہل بیت سے رابطہ بنانا ہے، ایسے زیارت کرنی ہے جیسے وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ سوچو پھر آپ کے دل کے اوپر نورانیت کہاں پہنچے گی؟ خود بخود پاکیزگی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور پوائنٹ عرض کروں، جلدی سے دعا کے چند جملے عرض کروں، آج بہت دیر بھی ہو گئی، شروع کرنے میں ٹریفک میں ہم پھنس گئے تھے۔ ایک بات اور عرض کروں، وہ یہ کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے روزانہ کے پوائنٹر بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آج آپ نے نماز فجر پڑھی، زیارت پڑھنا شروع کی، الحمدللہ آپ کا دل بڑا اچھا چاہ رہا ہے، زیارت میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ کل خدا نہ کرے کھڑے ہوئے نماز فجر پڑھی، زیارت پڑھنے مزہ ہی نہیں آ رہا، فوراً سمجھ جاؤ کل کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک اور فائدہ زیارتوں کا، فوراً سمجھ جاؤ یہ جو میرے قلب کے اوپر آج اہل بیت سے رابطے میں کمی آئی ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی میں نے غلط بات کہہ دی ہے، کوئی نظر غلط ہو گئی ہے، کوئی میری نیت غلط ہو گئی ہے، کسی کا حق پامال کر دیا ہے، کچھ کیا ہے، ورنہ آج وہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا، آپ اپنی معنویت کے لیے نا ایک تھرمامیٹر بن گیا آپ کے لیے کہ بھائی میں اپنا اس کے ذریعے اپنی معنویت کو چیک کرتا رہوں۔ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، یقین مانیے اگر میں اور آپ اس بات پہ کوشش کریں نا کہ ہم نے اپنی معنویت کو بہتر بنانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا اب ایک آدمی 40 45 سال 50 سال ہو رہا ہے، اب کیا وہ جائے گا قم نجف پڑھنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں جا سکتا، تو کیسے اپنی معنویت بڑھائے؟ یا ہر بچہ تو نہیں جائے گا نا، جوان بھی ہر بچہ تو نہیں جائے گا، کوئی مثلا اکاؤنٹس پڑھ رہا ہے، کوئی مینجمنٹ ہے، کوئی کمپیوٹر کے اندر ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، میڈیسن کے اندر ہے، یہ تو نہیں جا رہے ابھی، کچھ چلے جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے۔ جو نہیں جائیں گے وہ کیسے معنویت بڑھا؟ ایسے بڑھاؤ، توجہ بڑھاؤ، کنیکشن بڑھاؤ۔ اور ایک بات کنفرم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے ان سے مانگنا سیکھ لیا ہے تو وہ تو ہیں ہی دینے والے، ہیں ہی دینے والے، آپ کو مانگنا آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اہل بیت سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما اور ان کی معنویت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ چند پیراگراف، بس ایک دو پیراگراف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ومتعنی بالاقتصاد، اے خدایا مجھے گفتار اور کردار میں میانہ روی نصیب فرما۔ میانہ روی، اقتصاد، ویسے تو اردو میں اقتصاد کہتے ہیں معیشت کو اکانومی کو کہتے ہیں اقتصاد، لیکن اقتصاد جو اصل ترجمہ کرتے ہیں عربی میں، تو ہم جب اقتصاد کا ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہر چیز کا درمیانی راستہ، ہر چیز کا درمیانی راستہ۔ تو ایک ہوتا ہے مثلا جیسے میں نے عرض کیا تھا بہادری کے اندر ایک ہوتا ہے جس کو تحور کہتے ہیں، ایسی بہادری جو انسان کی جان خطرے میں ڈال دے بلا وجہ۔ ایک ہوتا ہے بزدلی، اتنی کم انسان کے اندر جرأت ہو کہ اپنے حق کا بھی دفاع نہ کر سکے۔ ایک ہوتا ہے بہادری، شجاعت، یہ ہوتا ہے اقتصاد، بیچ کا راستہ۔ ایک دفعہ ایک انسان فضول خرچ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کنجوس ہو جاتا ہے، ایک دفعہ اقتصاد کا راستہ ہوتا ہے، میانہ روی کا راستہ۔ تو امام فرمانے خدایا اخلاق میں، زندگی میں، کردار میں، گفتار میں مجھے میانہ روی نصیب فرما کہ نہ میں افراط کروں نہ میں تفریط کروں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، مجھے
فرمایا کہ درست کاروں میں سے قرار دے۔ سداد کا مطلب ہم کیا لے سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں میں کردار کی مضبوطی ہوتی ہے، آسانی ایسا نہیں ہے کہ وقت بے وقت، مثال کے طور پر یوں چلتے ہوئے جھوٹ بول دیا، لالچ کر لی، حسد کر لی، نہیں، کردار کی مضبوطی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر بس یوں ذرا سی مشکل میں پڑے جھوٹ بول دیا، نہیں، ایسا نہیں، مضبوطی ہوتی۔ امام فرمایا خدا مجھے کردار کی مضبوطی دے، سداد، طاقت، مضبوطی۔ آپ اپنے کردار میں، میں اپنے کردار میں ڈھونڈیں ہمارے اندر مضبوطی کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا میں اپنے اندر احساس کرتا ہوں، فرض کریں کہ بھئی میں نے احساس کیا میرے اندر بہادری کی کمی ہے، بے خوف نہیں ہوں، خوف میرے دل پہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، یہ کمی ہے۔ مثلا کوئی ایک اور آدمی احساس کرے کہ میرے اندر فضل کی کمی ہے، کیا مطلب؟ ذرا سا پیسے کا معاملہ آتا ہے میرے اندر لالچ آ جاتی ہے۔ کوئی اور احساس کرے کہ میرے اندر مثال کے طور پر بخشش کی کمی ہے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کر پاتا، صحیح ہے۔ اہل سداد کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے کیریکٹر میں اسٹرانگ ہوتے ہیں، محنت کی انہوں نے ہر چیز کے اوپر۔ مثلا ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صرف ایک مصیبت ہوتی ہے، کیا؟ ان آرگنائزڈ ہے، منظم نہیں ہے، بے نظم ہے، صبح کام 9 بجے کا 10 بجے کرے گا، 11 بجے کرے گا، کل پہ چھوڑ دے گا، بے نظم ہے، اہل سداد نہیں ہے۔ اہل سداد کون ہے؟ مضبوط کیریکٹر کے لوگ، ان کے کیریکٹر کے اندر پائیداری ہے، اتنی جلدی ہلتے نہیں ہیں، اپنے کام کا کرنا جانتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ کی اور میری اچھائیوں میں مضبوطی آئے۔ اگر نماز میں آپ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنے کیریکٹر میں دیکھیں کہاں پہ میں سلپ کرتا ہوں، کیوں سلپ کرتا ہوں۔ مثلا 365 دن ہر روز 5 نمازیں واجب ہیں، اتنی نمازیں میں وقت پہ پڑھتا ہوں، اتنی وقت پہ نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں کمی؟ کس چیز کی وجہ سے میں خدا کو چھوڑتا ہوں؟ چیک کریں، مقابلہ کریں اس کا کہ اب نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اس طرح کیریکٹر میں اسٹرینتھ آتی ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا، میں آج آپ کا وقت نہیں لوں گا، یہ جو آپ کی برزخ کی زندگی ہے یہ آپ کے خصلتوں، عادتوں سے بننی ہے، واقع اتفاقی واقعوں سے نہیں بننی۔ ایک دن انسان اہل بیت کی محبت میں کچھ کرے، اجر ملے گا۔ برزخ کی زندگی عادت پہ بنتی ہے، برزخ کی زندگی خصلتوں پہ بنتی ہے، یہ نافذ ہوں خصلتیں، پھر برزخ کی زندگی اس کے حساب سے بنتی ہے۔ کل میرے خیال میں نے اس کو عرض کیا تھا آپ کی خدمت، وَجَعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ وَمِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے ہدایت پر رہنمائی ملتی ہے لوگوں کو، نہ ان لوگوں میں سے جن کے ذریعے سے لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سب مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہو رہا ہوتا ہے، ایک آدمی ایک غلطی کرتا ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے چلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ٹریفک میں تو دیکھا ہوگا، مثلا وہاں سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، یہاں سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، یہاں سے جا رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے، ایک آدمی کوئی دیکھے گا رش ہے، وہ یہاں سے نکالے گا وہاں چلا جائے گا، جیسے ہی یہاں سے جائے گا 10 آدمی پیچھے جانا شروع کر دیں گے، صحیح ہے۔ یہ آدمی کس بات کا بانی بنا ہے؟ اب وہاں کی ٹریفک رکے گی اس کی وجہ سے، تو یہ ہدایت کا رہنما بنا ہے؟ نہیں، یہ گمراہی کا رہنما بنا ہے۔ ہم معاشرے میں بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ کے میرے خاندان میں جلدی جلدی اس بات کو عرض کروں، 70s تک، تقریباً 70 کی دہائی تک ہمارے خاندانوں میں مادہ پرستی اتنی نہیں تھی، احترام تھا، عزتیں تھیں، لوگ بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ 70 کی دہائی کے بعد سے پاکستان کے اندر اس کی بھی اسباب معلوم ہے کیوں ایسا ہوا، اور ایکچولی 60s، لیٹ 60s سے شروع ہو گیا تھا، 70 کی دہائی میں تو بسٹ ہو گیا۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ خاندانوں میں عزتوں کا معیار پیسہ بن گیا۔ اب یہ جن لوگوں نے شروع کیا ہے نا، اللہ ان کو بخشے کہ انہوں نے کیا مصیبت ڈال دی۔ ہم، آپ اور میں برائی کے رہنما نہ بنے، اچھائی کے رہنما بنو۔ کوئی ایسی چیز ڈالو مرو تو پھر وہ سیرہ حسنہ بنے، اس کے اوپر ساری زندگی قیامت میں ابد تک آپ کو اور مجھے ثواب ملتا رہے۔ کوئی ایسی چیز ڈال کے جاؤ، ہماری ابدی زندگی ہے، یہ کھانا پانی ہمیں اس سے 50-60 سال چاہیے، 70 سال چاہیے، لیکن وہاں ہمیں ابدی زندگی میں ثواب چاہیے۔ وہ ثواب کیسے بنے گا؟ یہاں کوئی ایسا کام کرو جو مستقل ثواب بنائے۔ اہل الرشاد بنو، عدلت الرشاد، ہدایت کے راستے پہ ہدایت دینے والے۔
آپ اچھا ممکن ہے کوئی کہ بھائی مولوی کریں یہ کام، لیڈرز کریں یہ کام، عام آدمی کیسے کرے؟ عام آدمی اپنے خاندان میں نہیں کر سکتا۔ کل پرسوں کسی نے مجھے بتایا کہ اس کے پتہ نہیں والد کی قبر کھودی یہیں کراچی میں، میرے ذہن سے نکل گیا کس شہر میں، یہیں پاکستان میں کہیں کراچی میں میرے خیال میں 16 سال کے بعد ڈیڈ باڈی بالکل صحیح نکلی، ڈیڈ باڈی بالکل صحیح نکلی۔ اس سے پہلے بھی کہ ایک دوست نے بتایا تھا کہ اس کے نانا کی قبر کھودی تھی 9 سال بعد، کہنے کا ڈیڈ باڈی بالکل صحیح تھی۔ کہنے کا جب میں ڈیڈ باڈی شفٹ کرنی پڑ گئی تھی کیونکہ وہاں سے روڈ بن رہی تھی، تو کہنے کا کہ جب میں نے نانا کی ڈیڈ باڈی اٹھائی اور ان کی کمر کے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، تو کہنے لگا مجھے گردن کے پیچھے گوشت کی نرمی احساس ہو رہی تھی ہاتھ کے نیچے۔ 9 سال بعد، 9 سال بعد۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو معاشرے کی گمراہی نے گمراہ نہیں کیا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرتے رہے۔ نہیں تھے کہ کوئی عالم تھے، کوئی فقیہ تھے، مثلا کتابوں کے مصنف تھے، خطیب تھے، ذاکر تھے، نہیں، عام لوگ تھے۔ آپ اور میں سب کر سکتے ہیں یہ کام، یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی اور کرنے والے نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ خداوند متعال سے توفیق طلب کریں، میں اور آپ تو خداوند متعال ہمیں کیوں نہیں نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار سے برزخ کی رہنمائی کے لیے، برزخ میں کامیابی کے لیے، نورانیت کے لیے، جو مرحومین گزر گئے ان کی برزخوں کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ومن صالح العباد، خدایا ہمیں نیک بندوں میں سے قرار فرما۔ یہ جو صالح العباد ہے، میں نے کتنی جلدی سے پڑھ لیا، آپ نے جلدی سے سن لیا، یہ صالح بہت بڑا مقام ہے، کوئی صالح بندہ کوئی بہت بڑا مقام ہے، یہ جنتی جیسا نہیں ہے، یہ جنتی سے بڑھ کر کوئی بہت بڑی بات ہے۔ صالح العباد، اللہ جانتا ہے یہ کیا ہے کہ یہ صالح العباد ابھی جا کے صرف اتنا سا کوئی کام کر لے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں صالحین آیا نا، اس سے پیچھے آگے پیچھے دیکھیے وہاں پہ کیا آیا ہے، کوئی بہت بڑا اسٹیٹس ہے بندے صالح ہونا، بہت بڑا اسٹیٹس ہے کوئی قرآن کریم کے اندر۔ جب خدا متعال اپنے انبیاء کو بہت بڑا کوئی مقام دینا چاہتا ہے نا، فرماتا ہے یہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا، صالحین میں سے، ہم نے اس کو صالحین میں سے قرار دیا۔ یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صالح بندہ ہونا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کہ آپ دوڑیں 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 وہاں تک پہنچ جائیں گے، نہیں، آپ مشقت کریں، خدا چن لے اور وہاں تک پہنچا دے، بس یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ کوئی اپنی طاقت سے صالح العباد نہیں بنے گا، خدا متعال بنائے گا۔ تو فرمایا خدایا مجھے صالح عباد بنا دے، وارزقنی فوز المعاد، اور مجھے قیامت کی اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، وسلامت المرصاد، اور جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ اس کے بعد عزیزان محترم ایک پیراگراف ہے، یہ بہت خوبصورت حصہ ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا تو اس میں ہمیں ایک اورینٹیشن ملتی ہے، ایک جہت ملتی ہے اپنی زندگی کے لیے کہ امام نے کیا مانگا ہے۔ میرا نہیں خیال اگر میں اور آپ اس کو پڑھے ہوئے ہوں تو کبھی خدا سے یہ مانگیں گے، شاید ہم نہیں مانگیں گے، لیکن امام نے مانگا ہے، دیکھیے گا کیا ہے یہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ گرچہ وقت کم ہے جس کی وجہ سے میں تیزی دکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں ان جملوں پہ، 2 جملوں پہ تیزی نہیں دکھاؤں گا، ذرا سا سکون سے پڑھوں گا تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ تیزی میں گزر جائے، اس کا مفہوم ہی نکل جائے۔ صحیح ہے، دیکھیے گا، اللہم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها، فرمائے خدایا ایک میرا نفس ہے، ایک تیری ذات ہے، ایک میرا نفس ہے، ایک تیری ذات ہے، میرے نفس میں سے تو کچھ اتنا لے لے اپنے لیے، میرے نفس میں سے تو لے لے اپنے لیے تاکہ میرے نفس کا باقی حصہ پاکیزہ ہو جائے، میرے نفس کا باقی حصہ پاکیزہ ہو جائے۔ اچھا یہ جو خدا میرے نفس میں سے اپنے لیے لے گا تو پھر میرے لیے مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ آزمائشوں سے لے گا، یہ سختیوں سے لے گا۔ یہ جو ہماری عقل میں آ گیا نا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں خدا آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، کسی پریشانی میں نہ ڈالے، صحیح دعا نہیں ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے،
خدا آپ کو مشکل میں ڈالے، آپ کے ذہن میں مشکل نہ آئے، پریشانی میں ڈالے آپ پریشان نہ ہوں، بھوک میں بھی ڈالے نا تو آپ بھوک کا احساس نہ کریں، ناامنی میں بھی جائے تو بے خوف رہیں آپ۔ یہ اللہ کا دین ہم سے یہ چاہتا ہے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ بھوکے تھے، خدا نے سیراب کیا ہوا تھا۔ آمنہم من خوف، خوف کے عالم میں تھے، خدا نے امن دیا ہوا تھا، نہ کہ خوف کی پوزیشن میں نہ جائیں۔ بھئی یہ روز عاشور کیا سید الشہداء کے اصحاب خوف کے میدان میں نہیں تھے؟ جگہ تو خوف کی تھی لیکن ان کے دلوں میں خوف تھا کیا؟ نہیں، دلوں میں امن تھا۔ یہ خدا ہم سے چاہتا ہے۔ فرمایا اللہم خذ لنفسک، اے خدایا، مفتی صاحب نے بہت اچھا ترجمہ فرمایا یہاں پہ، خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلا اور آزمائش کے لیے مخصوص کر دے، میرے نفس کا ایک حصہ آزمائشوں کے لیے مخصوص کر دے، ابتلا کے لیے مخصوص کر دے، تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے، تاکہ میرا نفس پھر کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ تو مشکل ڈال میرے اوپر، آزمائشوں میں ڈال، تاکہ میرے اوپر پھر عاقبت کی کوئی خرابی نہ آئے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، خدا اس کی عاقبت بخیر فرما، یہ عاقبت بخیر آسانی سے نہیں ہوتی ہے، اس میں سر کٹوانا پڑتا ہے پھر، یہ سب آسانی سے نہیں ہے۔ مثلا کوئی یہ کہ کوئی پریشانی نہ آئے معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، یہ سب نہیں ہونے والا۔ اگر یہ ہونا ہوتا نا تو اہل بیت کو کوئی پریشانی نہیں آنی تھی پھر ظاہری طور پر، نہیں، یہ سب مشکلات اس کا حصہ ہے، اس سے سب نے گزرنا ہے، اس سے پریشانی نہیں اٹھانی چاہیے۔ پریشانی کس سے اٹھائیں؟ پریشانی اس سے اٹھائیں کہ جب پریشانی میں جائیں تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے، اس سے ڈریں۔ پریشانی میں جائیں تو خدا سے اعتماد نکل جائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، کسی مشکل میں جانے پر عقیدہ لرزنے لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو فلاں دعا پڑھی تھی پھر یہ کیوں ہوا؟ تو بندے خدا، تم نے دعا اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ دشمن ختم ہو جائے، اس لیے پڑھی تھی دشمن بھی آئے نظر تو میرا دل خوف زدہ نہ ہو، میں دل میں طاقت ہوں۔ مشکلات میں تو امام خود فرما رہے ہیں خدا لے لے میرے نفس میں سے، یہ بہت عجیب جگہ ہے۔ اللہم، اور یہ بالکل آخر میں آ کر امام نے ارشاد فرمایا، ایک دو پیراگراف بس رہ گئے، اللہم اے خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلا اور آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اس نفس کو عذاب سے رہائی دلا سکے، اور ایک حصہ جس سے اس کی دنیاوی اصلاح اور درستگی وابستگی ہو میرے لیے رہنے دے۔ کچھ میرے اوپر مشکل ڈال، کچھ میرے لیے آسانی بھی چھوڑ دے، یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ اب میں ایک جملہ اور عرض کروں یہاں پہ، یہ جو دوسرا حصہ فرمایا ہے نا، یہ ہمارے لیے فرمایا ہے۔ کیوں؟ سب آزمائش میں پڑیں گے تو ہم گھبرا جائیں گے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم لوگوں کی گمراہی کا ہمیں خطرہ نہیں ہوتا نا تو ہم کافروں کے گھروں کو چاندی سے بنا دیتے، لیکن ڈر تھا کہ اگر ان کے گھروں کو چاندی سے بنائیں گے تو تم لوگ ایمان سے نکل جاؤ گے، اس لیے ہم نے ان کو دینے میں کمی کر دی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ باہر نکل جاؤ۔ امام فرما رہے ہیں خدایا ایک حصہ تو اٹھا لے، ایک حصہ میرے لیے چھوڑ دے۔ یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ ہم جیسوں کے لیے۔ خود انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں رکھا اپنے لیے، سب کا سب بار بار دیا، ایک دفعہ نہیں دیا، بار بار دیا۔ 11 نسلیں قربان کی ہیں اس خاندان میں، بہت۔ یہ جملے ہمارے لیے خدایا خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها، ایک حصہ میرے نفس کا تو اپنے لیے رکھ لے، اور ابقی لنفسی من نفسی ما یصلحها، اور کچھ حصہ میرے نفس کا ایسا چھوڑ دے جس سے کاموں کی اصلاح ہو جائے۔ فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعْصِمَهَا، کیونکہ اے خدایا اگر تو نے میرے اوپر یہ احسان نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یعنی تو نے میرے نفس کا حصہ اپنے لیے نہیں رکھا، آزمائشیں نہیں ڈالی، امتحان نہیں ڈالے، سختیاں نہیں ڈالی تو میرا نفس تو ہلاک ہو جائے گا، میرا نفس تو ہلاک ہو جائے گا، میں دنیا میں غرق ہو جاؤں گا۔ تو ڈال مشکلات،
تو عزیزوں، اگر آپ اس دنیا کے اندر چاہ رہے ہیں، میں اس دنیا کے اندر چاہ رہا ہوں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، تو سختی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سختی تو آئے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ چاہوں کہ میں امام حسین کے ہمراہ کھڑا رہوں اور سختی نہ آئے، نہیں، سختی آئے۔ کیا مانگوں خدا سے؟ خدا دل مضبوط کر دے، دل مضبوط کر دے۔ کیسے دل مضبوط کرتا ہے خدا؟ جیسے شب عاشور اصحاب امام حسین کا دل مضبوط کیا۔ اچھا، یہ بات بھی خدا نے کئی جگہ فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، صراحت کے ساتھ، اشارے کے اندر بھی، کہ ہم جب کسی بندے پہ مشکل ڈالتے ہیں نا تو اس کے قلب کو مضبوط کرتے ہیں۔ مانگنے والا ہونا چاہیے، گھبرائے نہیں، اللہ سے کہے، جیسے کہ وہ دعا 7 نمبر دعا کے اندر ہے صحیفہ کی، کہ خدا وارد تو تو نہیں کی ہے نا، مشکل تو تو نہیں ڈالی ہے، تو اب تو میرے دل کو مضبوط کر دے۔ تو وہ مشہور و معروف چیزیں ہیں نا، یہ جو واقعات کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی پہ ڈالنے کا حکم آیا تو مادر موسیٰ گھبرا گئیں، کہا میں کیسے اپنے بچے کو پانی پہ ڈال دوں؟ اس کو بچانے کے لیے تو خدا سے دعا کی تھی۔ بعض اوقات ہم لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا یہ بچا لے، اور جب خدا ہمیں بچانے کا راستہ بتاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ تو اور گیا ہاتھ سے، ہم جاہل ہیں، نادان ہیں، علم نہیں ہے۔ تو خدا مثلا ہم نے کہا خدایا بچے کی عاقبت پہ خیر کر دے، بچے کی عاقبت پہ خیر کر دے، پتہ چلا وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں خدا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا عاقبت پہ خیر کر دے۔ عاقبت پہ خیر اس سے زیادہ اور کیا ہوتی ہے؟ اور کیا ہوتی ہے؟ عاقبت پہ خیر دنیا میں بادشاہ بننا ہوتی ہے، عاقبت پہ خیر اللہ کی راہ میں قربانی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ نہیں سمجھتے ہم لوگ، اپنے خواب و خیال میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جب ہمیں خدا بتاتا ہے کہ بھائی یہ لو، تو پھر گھبرا جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے پڑھ لو، پہلے اچھی طرح دیکھ لو، یہ دین سمجھنے کی کوشش کرو، اہل بیت کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرو کہ بھائی یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا بسانے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہمیں ان دنیاؤں کو بسانا ہے، نہیں، ہم آخرت آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ ہم نے، ہماری اولادوں نے اس دنیا کو نہیں بسانا ہے، اس آخرتوں کو بسانا۔ تو جب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائیں کہ میں کیسے پانی میں ڈال دوں، خدا نے ہمت بندھائی کہ تم ڈالو، ہم تمہارے بچے کو واپس لے کر آئیں گے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو بھائی ماں یہ سوچ سکتی ہے بھائی ڈالوں تب بھی واپس آئے گا، نہیں ڈالوں تب بھی میرے ہاتھ میں رہے گا۔ تو خدا نے کہا نہیں، اگر تم اپنے ہاتھ میں رکھو گی نا تو بچہ ہاتھ میں رہے گا، لیکن ہمارا رسول نہیں بنے گا۔ پھر پانی پہ ڈالو گی تو بچہ بھی واپس آئے گا اور اب ہمارا رسول بن کے آئے گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب تم نے اگر یہ امتحان دے دیا تو تمہیں ایک انعام ملے گا، اے مادر موسیٰ، ایک انعام ملے گا، تمہارا بچہ مرسلین ہوگا۔ بی بی مریم فرشتے کو دیکھا گھبرا گئیں، کہا گھبراؤ نہیں، خدا انعام دلائے گا۔ سختی تو جھیلنی پڑے گی، لوگ تم پہ الزام لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، سب کو برداشت کر لو۔ کیوں؟ تمہارا بچہ ایسا ہوگا جو پوری کائنات کو یہ دے دے گا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے صبر کر لیا، معاملہ کلیئر ہوا کہ بھائی جب خدا کسی سے مشکل لینے لگتا ہے نا تو اس کو سمجھاتا ہے، کہتے دیکھو یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ بس میں کیا بولوں، خدا جب حضرت علی اصغر کو قربان کروانے لگا، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، وہ 2000 سال پہلے حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھی، یا کربلا کے بن میں علی اصغر کی ماں ہے۔ ماں تو ماں ہے، ماں کا اپنے بچے کو دیتی ہے ایسے، لیکن خدا متعال نے وعدے دلوائے، اور مادر علی اصغر نے سید الشہداء کے حوالے کیا کہ میرے بچے کو پانی پلا کے لائے۔ اب عزیزوں خود سوچو، مادر علی اصغر کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی پانی نہیں پلائے گا، ماں کو بھی پتا تھا
کہ میرا بچہ گیا بھی تو پانی نہیں ملنے والا، لیکن ماں کو پتا تھا اگر خیمے کے اندر پیاسا مرے گا تو میرا بیٹا مرے گا، اگر حسین کے ہاتھوں ذبح ہوگا تو یہ علی اصغر بن جائے گا، یہ صاحب شفاعت ہو جائے گا، اس کا قیامت میں مقام بن جائے گا۔ کیا مقام بنے گا اس کا؟ کیا مقام ہوگا اس کا؟ مقام وہ ہوگا کہ حسین اس کے خون کو اپنے چہرے پہ مل کے آئیں گے۔ امام حسین اس کے لہو کو لے کر آئیں گے خدا کے سامنے۔ جیسے آپ دیکھو ذرا منظر قیامت کا کتنا عجیب ہوگا، ایک طرف امام حسین کھڑے ہوں گے، اے خدایا میرا علی اصغر کس جرم میں مارا گیا، دوسری طرف سے سیدہ طاہرہ، اے خدایا میرا حسین کس جرم میں مارا گیا۔ بس یہ منظر سن لیا نا، اب ایک اور معصوم قربانی کا ذکر کروں گا۔ اب زندان شام ہے، ایک بچی ہے سخت مشکل میں ہے، کانوں میں بھی درد ہے، زندان کی سختی ہے، باپ کی یاد ہے۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی ہے، اب اٹھی اور کہا کہ میرے بابا نے مجھے بلایا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں، اس میں کچھ بیویاں آئی ہیں، ایک بیوی بہت زیادہ گریہ کر رہی ہے، لوگوں نے بتایا یہ بیوی حوا ہے، یہ بیوی آسیہ ہے، یہ بیوی مریم ہے، یہ بیوی خدیجہ ہے، پھر ایک بیوی ہے جو گریہ کر رہی ہے، سب ان کو دلاسا دے رہی ہے۔ کہا یہ تمہاری جدہ ماجرہ فاطمہ زہرا ہے۔ کہا میں گئی اور میں نے کہا ہے جدہ اس امت نے ہمیں بہت ستایا ہے، بس مادر حسین نے پوچھا اے میرے بچی تیرے کان کے زخم کیسے ہیں؟ تیری مشکلوں کے دن ختم ہو گئے، اب تو یہاں سے آزاد ہو جائے گی۔ جب گویا مولا چوتھے امام نے سنا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ بچی چلی جائے گی، اب زندان میں ہی اس پھٹے ہوئے کرتے میں دفن ہو جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ خدایا سید الشہداء، شہداء کربلا، اطفال حسین کے خون کا انتقام لینے والے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ خدایا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، مادر حسین کے قلب کو ٹھنڈک پہنچانے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔